نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج ہم قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ پاک اس قرآن پاک کے اندر، اپنے کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ والعصر، کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالحہ کر لیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہی عمل صالحہ کی دوسروں کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور مشکل حالات میں صبر کرتے رہے۔ یہی لوگ فائدے والے ہیں، اور یہی لوگ آخرت میں زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے والے ہیں، اور اللہ کے انعام کا مستحق ٹھہریں گے، اور اللہ کا بنایا ہوا جنت فردوس والے گھر کے مستحق قرار پائیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ پاک قرآن حکیم کے اندر انسان کے تمام حالات سے آگاہ کرتا ہے کہ اے انسان، یہ جو دنیا ہے یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا تیری امتحان گاہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ آرام گاہ ہے۔ تو نے عیش و عشرت والی، مستی والی، اپنی منشا والی اور میری نافرمانی والی زندگی دنیا میں نہیں گزارنی۔ دنیا اپنے ایسے گزارنی ہے جیسے میں رب چاہتا ہوں، یعنی رب چاہی زندگی گزارنی ہے، اور جس کے بدلے میں تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت پا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، قرآن کو اگر سیکھا جائے، قرآن پر غور کیا جائے، تو اللہ پاک قرآن پاک میں مومن کی تعریف فرماتا ہے کہ مومن میرے حکم کے بغیر زندگی نہیں گزارتا، اور میں رب جیسے چاہتا ہوں ویسے وہ شب و روز گزارتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر منافق کی بھی نشانیاں بتائیں کہ منافق جن چلا بازیوں سے، چلاکیوں سے کام لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانی والا پردہ اپنے اوپر لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حقیقت میں کفر کے ساتھ ہوں، اور شاید میں بڑا چلاک ہوں، لیکن اللہ قرآن پاک کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر سارے منافق کے حالات سے آگاہ کرتا ہے کہ منافق انسان، تو سب کچھ اپنا نقصان کر رہا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی ہی اندر اللہ پاک کافر کے حالات بتاتا ہے کہ کافر سرے سے تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے سارے احکامات کا انکار کرتا ہے، جس کا مرنے کے بعد ٹھکانہ جہنم ہے، اور منافق کی جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر پہلے سے بتا چکے ہیں کہ جب کافر جہنم کو دیکھے گا اور اپنی حقیقی آنکھ سے جہنم کو دیکھ لے گا، جہنم کا نظارہ کر لے گا، تو پھر تو کہے گا کہ اے اللہ، یہ تو وہ جہنم ہے جس کا تو نے دنیا میں ہم سے وعدہ کیا تھا، یہ تو واقعہ آج میں نے حقیقی آنکھ سے میں نے دیکھ لی، اب تو مجھے اس میں جانا پڑے گا، لیکن کاش میرے اللہ ایک دفعہ تو اور موقع دے دیتا، ایک دفعہ اور مجھے دنیا میں بھیج دیتا، تو میں ایک لمحہ بھی تیرے حکم کے بغیر اور تیرے فرمان کے بغیر کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتا، اور تیرے احکامات کے اوپر پورا عمل کرتا۔ لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
کہ میں رب جانتا ہوں. یہ میرا قانون نہیں ہے کہ میں ایک دفعہ دنیا سے کسی انسان کو بلا لوں اور پھر اس کو واپس بھیج دوں. یہ میرا قانون نہیں ہے. لیکن میں رب جانتا ہوں کہ میں اگر آپ لوگوں کو دنیا میں بھیجوں تو آپ دنیا میں جا کر پھر اپنے رب کو اور اللہ کو مجھے بھلا دیں گے. آپ میرے محترم دوستو، قرآن کا موضوع انسان ہے. قرآن کی منشا جو ہے، قرآن کا جو موضوع ہے، قرآن کا جو مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ دنیا میں میرا مالک، میرا خالق، میرا مالک اور میرا رازق کون ہے. وہ اللہ کو اپنا مالک، خالق اور رازق مان لے. میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے سورۃ بقرہ کے اندر، سورۃ انفال کے اندر، سورۃ نساء کے اندر، ساری صورتوں کے اندر انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں لگائی اس کی بھی قرآن پاک وضاحت کرتا ہے. ایون کہ اللہ نے عورت کے حقوق کی بھی یاد دہانی کرائی کہ جو حق عورت کے ہیں کہ وہ بھی پورے کیے جائیں اور عورت کو بھی اپنا پورا حق ادا کر دیا جائے. تو میرے محترم دوستو، ہمارے بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر جو حقوق اللہ کے حکم صادر ہوتے ہیں، قرآن اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے کیسے ان احکامات کو پورا کرنا ہے. میرے محترم دوستو، انسان کو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا. یہ انبیاء کے واقعات جو کوئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اپنے پیارے نبی کی اس امت کو ایک سبق دیا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، جن انبیاء کی امتوں کے اندر یہ خامیاں تھیں، تو اللہ نے اس پوری امت کو اور ان پوری قوموں کو تباہ و برباد کر لیا. تو اے لوگو، اگر تمہارے اندر آج وہی گناہ، وہی خامیاں اور وہی خرافات اگر اندر آ گئی اور اللہ کے احکامات کو تم بھول گئے، تو تم بھی اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دو گے. میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا. ان واقعات سے اللہ پاک ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی رب ذوالجلال ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی خالق ہوں. اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے والا میں رب ہوں، تنہا ہوں، اور ان کا مالک میں خود ہوں اور ان کا رازق بھی وہ خود ہوں. سب کو میں خود کھلاتا ہوں اور سب کو خود پلاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک یاد دہانی کرواتے تھے کہ اے موسیٰ، تیری پیدائش کے بعد تیری ماں کے دل میں یہ بات میں رب نے ڈالی تھی کہ موسیٰ کو ایک لکڑی کے باکس میں ڈال کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دو. تو میرے محترم دوستو، میرا رب قرآن حکیم میں بتاتا ہے کہ اے موسیٰ، وہ دریا کی لہریں اور وہ موجیں جو بحفاظت تجھے فرعون کے گھر کے پاس لے آئیں، اور پھر فرعون کے گھر تجھے تیری والدہ کا دودھ پلا کر تیری والدہ کے سامنے تجھے اسی فرعون کے گھر پیدائش، تیری پرورش کا انتظام کرنے والا میں رب خود ہوں. پھر اے موسیٰ، فرعون کی سلطنت سے ہجرت کر کے مدین کے علاقے میں پہنچ کر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کا، رہن سہن کا، کھانے پینے کا اور سارا انتظام کرنے والا میں رب خود ہوں. تو اے موسیٰ، پھر فرعون کے سامنے، اس ظالم حکمران کے بادشاہ کے سامنے تو جب دعوت اللہ لے کر آیا تو پھر میں تیرے ساتھ تھا، میری مدد تیرے ساتھ تھی. پھر فرعون تیرے مقابلے میں اتر آیا اور فرعون کے ساتھ ہر میدان میں تجھے فتح دینے والا، اور پھر آخر کار فرعون کی ساری فوج کو انہی دریائی لہروں میں ڈبونے والا میں رب ہوں، اور اسی دریا میں
اے موسیٰ تجھے اپنی قوم کے ساتھ پار لگانے والا میں رب ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو قبرستان میں 100 سال تک بغیر کھانے پینے کے سلانے والا میں رب ہوں اور بغیر کھانے پینے سے زندہ رکھنے والا میں رب ہوں۔ اور میرے محترم دوستو، اصحاب کہف کا ذکر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہماری اس پیارے نبی کی امت کے لیے سبق ہے کہ اصحاب کہف کو 3 صدیاں بغیر کھانے پینے کے سلائے رکھا اور زندہ رکھا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک کی ذات یہ بتلانا چاہتی ہے کہ انسان کو بغیر کھلائے پلائے وہ صدیاں زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات ہے، چاہے وہ سمندر میں ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہے، چاہے وہ زمین کے باہر ہے، جہاں بھی ہے، چاہے وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے، اس کو کھلانے والا پلانے والا میں رب تنہا ہوں۔ یہ ساری مخلوقات کو پیدا میں نے کیا، اس کو میں کھلاتا بھی ہوں اور پلاتا بھی ہوں۔ انسان خود کچھ بھی نہیں ہے، خود انسان عاجز اور محتاج ہے۔ اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر عالم برزخ میں ماں کے پیٹ کے اندر اور پیدائش کے بعد اپنے بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں محتاج ہے۔ ہر دور میں، ہر وقت میں محتاج ہے۔ زمین کے پیٹ کے اندر اپنی ساری زندگی محتاج ہے اللہ کی ذات کا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ قرآن حکیم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل وضاحت کرتا ہے۔ اگر قرآن کو سیکھا جائے اور قرآن کو پڑھا جائے تو اس میں قرآن حکیم انسانوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے مکمل وضاحت کرتا ہے۔ قرآن اللہ کی قدرت کو، اللہ پاک کی حفیظ والی صفات کو اور رازق والی صفات کو، تخلیق والی صفات کو وضاحت کرتا ہے، اور پھر دنیا میں انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین کے اندر آسمانوں سے پانی برسا کر بارش کی صورت میں زمین کو زندہ کر کے، اور زمین کے اندر ہر قسم کے پھل، سبزیاں اور کھانے پینے کے لاکھوں قسم کی فصلیں، سبزیاں، فروٹ پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اور سارے انسانوں کی روزی کا انتظام کرنے والا اللہ ہے۔ وہ دکھاتا تو زمین کا پیٹ پھاڑ کر ہے کہ زمین کا پیٹ میں پھاڑتا ہوں تو یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، یہ درخت پیدا ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کھلانے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح میرے محترم دوستو، اللہ ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کھلانے اور پلانے کا انتظام بھی اپنے ذمہ لیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کا اتنا وسیع خزانہ ہے کہ پہلے انسان سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح آخری انسان کے آنے تک اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ اس قرآن پاک میں انسان پر واضح کرنا چاہتے ہیں، واضح کیا ہے کہ انسان جب تیری ہر ضرورت میں پوری کرتا ہوں، پھر تو جب کاروبار کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے رب نے منع کیا، تو ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا وہ کر کے اپنے میں رب کو تو ناراض کرتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ تو کینہ، بغض، نفرت اور غیبت کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تاکہ میں شاید زیادہ خزانوں پہ غاصب اور قبضہ کر لوں، تو شاید میں بہت زیادہ جو ہے نا اپنے خزانوں کا مالک بن جاؤں گا۔ جب اے اللہ قرآن حکیم میں اللہ نے اے انسان تجھے بتلا دیا کہ یہ دنیا ہی تیری ٹھکانہ ہی عارضی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا ٹھکانہ آخرت ہے، تو پھر تو کیوں اللہ کے احکامات کو بھول گیا؟
ان ساری باتوں کی وضاحت قرآن پاک کرتا ہے۔ قرآن انسان کی، میرے محترم دوستو، ہر قسم کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ انسان اور جنوں، صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا، جب انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں اللہ کی پرستش کے لیے، اللہ کی احکامات کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا، تو میرے محترم دوستو پھر یہ کفر کی وادیوں میں چلا جاتا، اللہ کی نافرمانیوں میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا اور آخرت میں اپنا نقصان کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور مختصر زندگی میں اپنی عبادت کے لیے انسان نے پیدا کیا کہ یہ تیری مختصر زندگی ہے، ایک لمحہ برابر، پل بھر پل جھپکنے میں یہ گزر جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، انسان نے قرآن کو بھلا دیا، اللہ کے کلام کو بھلا دیا، اللہ کے کلام کو سیکھنا بھلا دیا، اور اللہ کے کلام کا فہم حاصل کرنا بھلا دیا۔ آج اگر قرآن کا فہم انسان کو ہو، اگر قرآن کو سیکھ لے، اور قرآن میں جیسے قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے وہ حاصل کر لے، تو یہ بھی کبھی بھی غافل نہ ہو۔ آج مسلمان ہو کے اپنی جب دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، جب اپنی روزی والے ٹھیے پر بیٹھا ہوتا ہے، اور منادی مسجد میں اعلان کرتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو پھر وہ سارے چیزیں اور ساری آوازیں سن کے بھی متوجہ نہیں ہوتا، اور اپنے کاروبار میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے۔ اس نے اب قرآن سے وہ رہنمائی جو اسے حاصل ہونی چاہیے تھی اس کو حاصل نہ کر سکا، اور وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ شیطان نے اس سے وقت جو ہے وہ گزروا دیا۔ جب عبادت کا وقت گزر گیا، شیطان کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد دنیا میں بھی اسے کوئی نفع نہ ہوا، دنیا میں بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، اور آخرت کو اور دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے میرے محترم دوستو انسان چلا جائے گا۔ ان ساری باتوں سے انسان بچ کب سکتا ہے؟ بشرطے کہ قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو فہم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے محترم دوستو قرآن کو پڑھنے اور اس کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔